زین اور لفافہ۔ ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام زین ہے۔ زین اپنے والدین کے ساتھ ایک گھر میں رہتا ہوتا ہے۔ زین ہر روز اپنی سائیکل پر اسکول جاتا۔ زین کا والد جو کام کرتا ہے ان پیسوں سے ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ ایک دن زین ہر روز کی طرح سائیکل پر اسکول جاتا ہے اور پھر واپسی اپنی سائیکل پر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر سڑک پر پڑے ہوئے ایک لفافے پر پڑتی ہے۔ زین سائیکل سے اتر کر وہ لفافہ اٹھا لیتا ہے اور سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ لفافے کا ایک کونا پھٹا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ہزاروں پیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لفافے میں بہت سے پیسے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر تو زین اس لفافے اور اس میں پڑے پیسوں کو کونے سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس لفافے کے اوپر گھر کا پتہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ زین سوچتا ہے کہ یہ لفافہ میں ان کے گھر لے جاؤں یا خود رکھ لوں، کیونکہ اس میں اتنے پیسے تھے جس سے زین اور اس کی فیملی کی زندگی بہت زیادہ آسانیاں آ سکتی تھیں۔ پھر زین کو اذان کی آواز آتی ہے۔ زین دیکھتا ہے کہ شام ہو گئی ہے۔ پھر زین اس لفافے کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے اور پھر مسجد میں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پھر گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر دیکھتا ہے کہ وہی ٹنڈے پکے ہیں اور گھر کی وہی روٹی ہے۔ بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر زین کمرے میں چلا جاتا ہے اور ساری رات سوچتا رہتا ہے کہ وہ پیسے خود رکھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی طرح سے ساری رات گزر جاتی ہے۔ پھر صبح کی اذان ہوتی ہے۔ زین اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر اسکول کی تیاری کرتا ہے اور اپنا بیگ اٹھاتا ہے جس میں آج بہت سے پیسے ہوتے ہیں۔ زین سائیکل پر اسکول کی طرف جاتا ہے۔ پھر رستے میں ایک پارک ہوتا ہے۔ زین اس پارک کے بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے بیگ میں سے وہی لفافہ نکالتا ہے اور اس کے کونے میں وہی ہزاروں کے نوٹ دیکھتا ہے۔ پھر لفافے کے پیچھے لکھا ہوا پتہ دیکھتا ہے اور پھر اپنی سائیکل پر بیٹھ کر اس گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہی گھر آ جاتا ہے۔ زین اپنے ہاتھ میں وہی لفافہ پکڑے ہوئے گھر کی گھنٹی بجاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی ہوتی ہے۔ زین سوچتا ہے کہ ان کو تو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے میں واپس لے کر چلا جاتا ہوں۔ لیکن زین اس طرح سے نہیں کرتا اور اپنے دل پر قابو رکھتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی دروازہ کھولتا ہے۔ آدمی زین کے ہاتھ میں وہ لفافہ دیکھتا ہے اور پھر زین کو کہتا ہے کہ اندر آ جاؤ۔ زین لفافہ ہاتھ میں لیے ہوئے اندر آتا ہے۔ آدمی زین کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے۔ وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ بوڑھے شخص زین کو دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ زین کہتا ہے کہ یہ آپ کا لفافہ ہے، یہ مجھے کل سڑک کے پاس ملا تھا۔ بوڑھا شخص بڑے پیار سے زین کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ زین بیٹھ جاتا ہے۔ پھر بوڑھا شخص زین سے کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنے کچھ جائیداد یتیم خانے کو دی ہے اور آدھی جائیداد ایک ایسے انسان کو دینا چاہتا تھا جو بہت نیک ہو، اسی لیے میں نے 3 لفافے اسی طرح سے پیسے ڈال کر اور ان کے کونوں کو پھاڑ کر 3 جگہ پر رکھے تھے اور وہ 2 لفافے واپس نہیں آئے، لیکن تم ایک نیک بچے ہو، تم نے یہ لفافہ واپس لے کر آئے ہو، اسی لیے میں تم کو اپنی آدھی جائیداد کا وارث بناتا ہوں۔ اب سے یہ حویلی اور میری ساری جائیداد تمہاری ہے۔ یہ سن کر زین کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو خوشی کے آنسو آنے لگتے ہیں اور زین دل ہی دل میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ سے بچا لیا اور اسے اس نیکی کا بدلہ اتنا بڑا دیا۔ زین اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور پھر ہنسی خوشی اس حویلی میں اپنے فیملی کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔